اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے جو لیکچر پڑھنا ہے، جو چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے، وہ اکاؤنٹنگ کی کچھ بیسک چیزوں کے بارے میں ہے کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں پھر کون کون سی امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں ہمارے پاس، اور پھر اکاؤنٹنگ کا جو بیسک سسٹم ہے وہ کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اکاؤنٹنگ کے جو فنکشن پرفارم ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ سسٹم کے، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن لیں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیج پر میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے اکاؤنٹنگ کی۔ دیکھیے گا، اکاؤنٹنگ جو ہے، سب سے پہلا کویسچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اکاؤنٹنگ کیا ہے، واٹ از اکاؤنٹنگ، ٹھیک ہے، یعنی اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اکاؤنٹنگ از این آرٹ آف ریکارڈنگ بزنس ٹرانزیکشنز ان اے سسٹمیٹک مینر۔ مطلب کیا ہے کہ اکاؤنٹنگ جو ہے، اب اس میں نے یہ ریڈ کلر سے ان کو انڈر لائن کیا ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس ڈیفینیشن میں۔ تو اکاؤنٹنگ جو ہے وہ کیا ہے، ایک آرٹ ہے۔ سب سے پہلے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹنگ جو ہے یہ ایک آرٹ ہے، اور یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس کہ آرٹ جو ہے یہ ہمیشہ سیکھا جاتا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا۔ ہم نے اکاؤنٹنگ جو ہے وہ سیکھنی ہے، پڑھنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سیکھنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو خود پرفارم کریں، خود اس کو خود اس سچویشن میں جا کے اس کو سولو کریں۔ جیسے مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے، تو ڈرائیونگ سیکھنا جو ہے یہ ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے پہلے آپ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھتے ہیں کہ جی گاڑی میں کون کون سے چیزیں ہیں، گیئر کون سا ہے، ریس کون سی ہے، بریک کون سی ہے، کلچ کون سا ہے۔ آپ اس کے ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھتے ہیں، گاڑی کو پہلا گیئر کب لگانا ہے، دوسرا کب لگانا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ تھیوریٹیکلی تو بہت اچھی پڑھ لیتے ہیں اور آپ کو ہر چیز کا اچھے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھیں گے نہیں اور گاڑی کو ڈرائیو نہیں کریں گے تب تک آپ کو گاڑی چلانی نہیں آئے گی، چاہے آپ کو گاڑی چلانے کے رولز اینڈ ریگولیشنز یا ٹریفک کے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو بہت اچھے طریقے سے آتے ہوں، لیکن جب تک آپ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں گے نہیں اور آپ گاڑی کو ڈرائیو نہیں کریں گے تب تک آپ کو گاڑی چلانا نہیں آئے گا۔ تو بالکل اسی طرح سے اکاؤنٹنگ جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ ایک آرٹ ہے، اور آرٹ جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کو بار بار پرفارم کریں، خود اس کی پریکٹس کریں، اور پھر جو بھی ہم ایکسرسائزز کریں، جو بھی میں آپ کو یہاں پہ کام کرواؤں گا، آپ نے امپورٹنٹلی اس کویسچنز کو یا اس کانسیپٹ کو بار بار ری انفورس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلی بات کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ سائنس نہیں ہے، بلکہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ کیا ہے، اکاؤنٹنگ ایک آرٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کس چیز کا آرٹ ہے؟ آرٹ ہے آف ریکارڈنگ بزنس ٹرانزیکشنز، بزنس کی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ۔ بزنس ٹرانزیکشن کا مطلب ہوتا ہے جو کاروبار کی ڈیلی روٹین کا لین دین ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اس نے چیزیں خریدنی بھی ہیں، اس نے بیچنی بھی ہیں، کسی سے اس نے پیسے لینے ہیں، کسی کو اس نے پیسے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سارا کاروباری لین دین ہوتا ہے جو روزمرہ کی روٹین میں ہوتا ہے کاروبار میں، اس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹرانزیکشنز، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو بزنس ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک سسٹمیٹک مینر میں ریکارڈ کرنا ہے۔ اب سسٹمیٹک مینر کا مطلب یوں سمجھیں کہ جیسے دیکھیں، آپ کے گلی محلے میں چھوٹے سے چھوٹے لیول کا بھی جو کاروباری آدمی ہے نا، وہ مثال کے طور پہ کسی محلے کا جنرل سٹور ہوگا آپ کے گھر کی گلی کے کارنر پہ، تو وہ بھی جو ہے اپنا جو سارا چیزیں خریدتا ہوگا، ساری چیزیں بیچتا ہوگا، اس کو سارا اپنے پاس ریکارڈ کرتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے بھی اپنا ایک باقاعدہ، جیسا بھی اس نے اپنا سسٹم بنایا ہوگا، وہ ایک رجسٹر بنائے گا، اس میں چیزوں کو لکھے گا کہ اس کے خرچے کتنے ہو رہے ہیں، آمدنی کتنی ہو رہی ہے، کس سے پیسے لینے ہیں، کس کو دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے کام جو ہے وہ ایک پرچون فروش بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے یہ ایک سارا کام پرفارم کرنے میں اور ہمارا اکاؤنٹنگ میں یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو ریکارڈ کرنے میں بہت فرق ہے۔ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ہر چیز کو ایک سسٹم کے تحت ریکارڈ کرتی ہے۔ اب یہ سسٹم کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے چل کے ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔
ٹھیک ہے. تو اس میں ایک امپورٹنٹ اور ہم نے ٹرم پڑھی بزنس کی. تو بزنس کے بارے میں یاد رکھیے گا, بزنس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بزنس کیا ہے؟ اینی لیگل ایکٹیویٹی انڈر ٹیکن فار دا پرپز آف ارننگ پروفٹ, یعنی کوئی بھی ایسا کام جو کہ اس کے پیچھے دو چیزیں ہوں, دو امپورٹنٹ باتیں ہوں گی تو وہ بزنس کہلائے گا. پہلی بات تو آپ جو بھی کام کریں گے وہ لیگل ہونا چاہیے. اب لیگل سے مراد کہ جس ملک میں آپ کاروبار کر رہے ہیں اس ملک کے قوانین کے مطابق وہ کاروبار جو ہے وہ لیگل ہونا چاہیے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کسی ایکٹیویٹی کو سم ٹائم لیگل قرار دے دیتی ہے اور سم ٹائم انلیگل قرار دے دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر ہم گاڑیوں کی جو جاپانی گاڑی ہے اس کی امپورٹ کو اگر گورنمنٹ بین کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, تو جاپانی گاڑی کو پاکستان میں لانا کیا ہو جائے گا؟ انلیگل ہو جائے گا, بیکاز گورنمنٹ نے اس پر بین لگا دیا ہے کہ اب جاپانی گاڑی پاکستان میں امپورٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر گورنمنٹ اس کو بین کو ختم کر دے تو وہی بین جو ہے وہی جاپانی گاڑی کو امپورٹ کرنا کیا ہو جائے گا؟ لیگل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو لیگل ایکٹیویٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی, کوئی بھی ایسا بزنس کہ جو اس ملک کے قوانین کے مطابق ہو, لیگل ہو, جس ملک میں ہم وہ بزنس کیری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, وہ اس کا پرپز ہے کہ جو بزنس ہے اس کو کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پروفٹ کمانا ہے. کہ ہم نے بزنس کرنا ہے کس مقصد کے لیے؟ پروفٹ کمانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, تو کسی بھی ایکٹیویٹی کے بزنس کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلی بات تو لیگل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اور دوسری بات اس ایکٹیویٹی کو کرنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ پروفٹ کمانا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کی ٹائپس کتنی ہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا تھیوریٹیکل کانسیپٹ ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ٹائپس آف بزنس کی کتنی قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, تو نارملی بزنس کرنے کی بزنس کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے, پہلی قسم ہے ٹریڈنگ کرنا, ٹھیک ہے, اور دوسری ہے مینوفیکچرنگ کرنا, اور تیسرا ہے کامرس ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, ٹریڈنگ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس ود آؤٹ پرفارمنگ اینی مینوفیکچرنگ پروسیس, یعنی چیزوں کو خریدنا اور اسی طرح بیچ دینا کسی بھی قسم کی ان میں کوئی تبدیلی کیے بغیر. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے وہ جاپان سے چائنا سے چیزیں امپورٹ کرتا ہے اور یہاں پہ لوکل مارکیٹ میں جو ہے وہ لوکل مارکیٹ میں وہ پرووائڈ کرتا ہے, سپلائی کرتا ہے, سیل کرتا ہے. تو اب وہ جو چائنا سے چیزیں منگوا رہا ہے وہ اس میں کوئی آلٹریشن نہیں کر رہا, ایز اٹ از جیسے ہی وہ چیزیں جو چائنا سے لے کے آتا ہے وہ یہاں پاکستان میں سیل کر دیتا ہے. تو اس قسم کے کاروبار کو ہم کہیں گے ٹریڈنگ کرنا. ٹھیک ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس کاروباری ایکٹیویٹی جو ہے بزنس کی جو ٹائپ ہے اسے کہتے ہیں مینوفیکچرنگ. مینوفیکچرنگ کا مطلب ہوتا ہے کنورژن آف را مٹیریل انٹو فنشڈ گڈس, یعنی کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں ہم را مٹیریل کو فنشڈ گڈس میں کنورٹ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایک فرنیچر فیکٹری ہے تو فرنیچر فیکٹری جو ہے وہ لکڑی را فارم میں لیتی ہے اور پھر اس کو خوبصورت فرنیچر کی شکل میں کنورٹ کر کے مارکیٹ میں بیچتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو کام ہے یہ کیا ہے؟ دس از کالڈ مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹی, یعنی را مٹیریل کو فنش گڈز میں کنورٹ کرنا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو تیسرا بزنس ہے ہمارے پاس اسے ہم کہتے ہیں کامرس یعنی سروسز ایکٹیویٹیز. یعنی اس کی ڈیفینیشن دیکھیے گا, آل دوز ایکٹیویٹیز ان وچ سروسز آر بینگ پرووائڈیڈ, کہ وہ تمام ایکٹیویٹیز جن کو میں ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں, انشورنس کمپنیز ہیں, بینکس ہیں, لیزنگ کمپنیز ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دے آر آل پرووائڈنگ سروسز. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بکنے والی چیزیں 2 ہی ہیں. ٹھیک ہے, یا تو اس دنیا میں گڈز بکتی ہیں یا پھر سروسز بکتی ہیں, تیسری کوئی چیز اس دنیا میں نہیں بکتی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹریڈنگ کرنے والے لوگ ہیں اور مینوفیکچرنگ کرنے والے لوگ ہیں یہ کیا بیچتے ہیں؟ یہ گڈز بیچتے ہیں. اور جو کامرس ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا بیچتے ہیں؟ وہ سروسز بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی طور پر بزنس کی 3 ٹائپس ہیں. پہلی ہے ٹریڈنگ کرنا, دوسری ہے مینوفیکچرنگ کرنا, اور تیسری ہے
کامرس ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں, ہم اس کو آگے لیکچر کو بڑھاتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا اگلا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, میں نے بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ میں ہم جو ریکارڈنگ کا جو ہم اکاؤنٹنگ کی جو سسٹم ہے, ہم نے کہا کہ اکاؤنٹنگ کا مطلب ہے کہ ہم نے بزنس کی ٹرانزیکشن کو سسٹمیٹیکلی ریکارڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو سسٹم ہے اکاؤنٹنگ کا, ڈیفینیٹلی اس کا ایک نام ہے, اور اس سسٹم کو ہم کیا کہتے ہیں, اس سسٹم کو ہم کہتے ہیں ڈبل انٹری سسٹم. یعنی اکاؤنٹنگ میں جو بھی سارا ہم ریکارڈنگ کا پروسیس پرفارم کرتے ہیں, وہ جو سسٹم ہے جس کے تحت پورا اکاؤنٹنگ کا سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہے, اسے ہم کہتے ہیں ڈبل انٹری سسٹم. ٹھیک ہے, اب ڈبل انٹری سسٹم کیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن دیکھیے گا, اے سسٹم ان وچ every business transaction will be having two or more than two effects. یعنی جتنی بھی ہم کاروباری ایکٹیویٹیز کریں گے, ان تمام ایکٹیویٹیز کا کم از کم دو جگہ پہ ایفیکٹ آنا ہے. کم از کم دو جگہ کا مطلب ہے کہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو بھی اکاؤنٹنگ میں جو بھی ہماری ٹرانزیکشن آئے گی, وہ دو جگہ پہ تو لازمی ایفیکٹ کرے گی. یعنی منیمم دو ایفیکٹ تو ہیں ہی ہیں, دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تین بھی ایفیکٹ ہوں گے, چار بھی ایفیکٹ ہوں گے, ایون مور دین دیٹ ہوں گے, ڈپینڈنگ اپون دا نیچر آف دا ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے, تو اب اکاؤنٹنگ میں ڈبل انٹری سسٹم میں ہر ٹرانزیکشن جو ہے اس کے کم از کم کتنے ایفیکٹ ہونے ہیں, دو. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اس کو بھی ڈسکس کرتے چلتے ہیں, اور وہ اکاؤنٹنگ میں اس کانسیپٹ کو ہم بولتے ہیں سیپریٹ لیگل اینٹی کانسیپٹ. کیا بولتے ہیں جی؟ سیپریٹ لیگل اینٹی کانسیپٹ. سیپریٹ لیگل اینٹی کانسیپٹ کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. ان اکاؤنٹنگ بزنس اینڈ اٹس اونر are two separate and distinct legal entities, یعنی پرسنالٹیز. یعنی اکاؤنٹنگ میں جو اس کا اونر ہے اور بزنس ہے, یہ دو الگ الگ پرسنالٹیز ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے ایک برانڈ نیم سنا ہوگا جے ڈاٹ. اب جے ڈاٹ جو ہے یہ کیا ہے, یہ ایک برانڈ نیم ہے, بزنس نیم ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اونر کون ہیں, ان کے اونر ہیں جنید جمشید مرحوم. ٹھیک ہے, یا اب ان کی فیملی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو بزنس ہے یہ جنید جمشید اس کے اونر تھے, یا ان کی فیملی اب اس کی اونر ہے, لیکن اس بزنس کا نام کیا ہے, جے ڈاٹ ہے. تو اکاؤنٹنگ میں جے ڈاٹ ایک الگ پرسنالٹی ہے, اور جو اونر ہے جنید جمشید مرحوم یا ان کی جو فیملی ہے, وہ جو اونرز ہیں وہ ایک الگ اینٹی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر بزنس میں جو بزنس کا نام ہوتا ہے وہ ایک الگ اینٹی ہوتی ہے, بزنس ایک الگ پرسنالٹی ہے, اور اس کا جو اونر ہے وہ ایک الگ سے پرسنالٹی ہے. تو یہ کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ اکاؤنٹنگ میں جتنے بھی ہم نے فنکشنز پرفارم کرنے ہیں, یاد رکھنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, جتنے بھی ہم نے فنکشنز اکاؤنٹنگ میں پرفارم کرنے ہیں یہ سارے ود رسپیکٹ ٹو بزنس کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اونر کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی اکاؤنٹنگ نہیں ہوتی ہے. جتنی بھی اکاؤنٹنگ کے فنکشنز ہیں یہ سارے پرفارم ہوتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دا بزنس. ٹھیک ہے, تو اکاؤنٹنگ میں اونر ایک علیحدہ سے پرسنالٹی ہے اور اس کا بزنس ایک علیحدہ سے پرسنالٹی ہے, اور جتنے بھی بزنس کے فنکشنز, جتنے بھی اکاؤنٹنگ کے فنکشنز پرفارم ہونے ہیں یہ سارے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہونے ہیں. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو اگلا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ ہے فنکشنز آف اکاؤنٹنگ. یعنی جو ہم نے اکاؤنٹنگ کا سسٹم بولا, میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اکاؤنٹنگ کا جو سسٹم ہے یہ ڈبل انٹری سسٹم ہے. تو ڈبل انٹری سسٹم میں ڈیفینیٹلی اس سسٹم میں ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم ہوتے ہیں, یعنی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں. ان کو آپ اکاؤنٹنگ کے فنکشنز بھی کہہ سکتے ہیں, ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سسٹم کے اندر جو پرفارم ہو رہی ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اکاؤنٹنگ میں بنیادی طور پر چار فنکشنز پرفارم ہوتے ہیں. یعنی جو پورا اکاؤنٹنگ کا پروسیس ہے یہ اس میں چار بیسک فنکشن پرفارم ہوتے ہیں. اس میں پہلا فنکشن ہے نمبر 1 پہ ہے ریکارڈنگ کا پروسیس یا ریکارڈنگ کا فنکشن پرفارم کرنا. نمبر 2 ہے کلاسیفیکیشن کا پروسیس. پھر اس کے بعد ہے 3rd پہ سمرائزنگ ہم کرتے ہیں, سمری بنانے سے سمرائزنگ کرنا. اور پھر اس کے بعد چوتھا اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ فنکشن ہے اکاؤنٹنگ کا انٹرپریٹنگ کرنا یا انٹرپریٹیشن کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ چار بنیادی فنکشنز ہیں اکاؤنٹنگ کے, ریکارڈنگ کرنا, کلاسیفیکیشن کرنا, سمرائزنگ کرنا اور انٹرپریٹنگ کرنا. ٹھیک ہے, اب
ان چاروں فنکشنز کو ہم نے ون بائی ون بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا ہے، اور کہ ریکارڈنگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے، ریکارڈنگ کرنے کے جو بیسک رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر اس ریکارڈنگ کو کرنے کے لیے جو فارمیٹ ہم نے بنانا ہے وہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. لائک وائز کلاسیفیکیشن کیا ہوتی ہے، اس کو کرنے کے لیے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اس کا فارمیٹ کیا ہے، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے. پھر سمرائزنگ کیسے ہوتی ہے، اس کا فارمیٹنگ کیا ہے، اور انٹرپریٹیشن جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ون بائی ون یہ ساری چیزیں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو لیٹس اسٹارٹ ود ریکارڈنگ پروسیس سے ہم شروع کرتے ہیں. لیکن ریکارڈنگ پروسیس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ اکاؤنٹنگ کا جو بیسک کمپوننٹس ہیں، کہ جو یوں سمجھیں کہ اکاؤنٹنگ کے انگریڈینٹ ہیں. جیسے ایک ریسیپی ہوتی ہے نا، ہم کوئی گھر میں کھانا بناتے ہیں تو کھانا بنانے کی ایک ریسیپی ہوتی ہے، یا کوئی بھی چیز بنانے کا ایک فارمولہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس فارمولے یا اس ریسیپی کے کچھ بیسک کمپوننٹس ہوتے ہیں، کچھ اس کے انگریڈینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بالکل اسی طرح سے اکاؤنٹنگ کے بھی اپنے کچھ بیسک کمپوننٹس ہیں، یا اکاؤنٹنگ کے بیسک انگریڈینٹس ہیں، یا ان کو پلرز آف اکاؤنٹنگ بھی کہتے ہیں. یعنی اکاؤنٹنگ کا جو پورا سسٹم ہے، جو پورا سیٹ اپ ہے، وہ ان 5 کمپوننٹ پر ڈیزائن کیا گیا ہے. یعنی اکاؤنٹنگ جو ہے ان 5 کے گرد ہی گھومتی ہے، اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کمپوننٹس آف اکاؤنٹنگ کہلاتے ہیں، جو کہ کتنے ہیں؟ 5 کمپوننٹس آف اکاؤنٹنگ ہیں. ٹھیک ہے. ان کے نام میں نے لکھے ہیں. سب سے پہلا کمپوننٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایسٹس. ٹھیک ہے. دوسرا کمپوننٹ ہے، اسے ہم کہتے ہیں لائبلٹیز. تیسرا ہے انکمز. چوتھا ہے ایکسپینسز، اور 5واں ہے کیپٹل. یعنی ایسٹس، لائبلٹیز، انکمز، ایکسپینسز اینڈ کیپٹل. یہ 5 کیپٹل کو ہم اونرز ایکویٹی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیپٹل کا مطلب ہوتا ہے اونرز ایکویٹی، یعنی جو اونر بزنس جب شروع کرتا ہے تو وہ جو پیسے دیتا ہے اسے ہم کیپٹل بھی کہتے ہیں، اور اسے اونرز ایکویٹی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے چل کے میں ان کو ون بائی ون ان 5 کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں. تو آگے چلتے ہیں جی. ہم اپنے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں، نیکسٹ پیج پہ. تو اس میں دیکھیے گا کہ میں نے ان 5 کمپوننٹس کو میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے، ان کی میں نے ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں. تو دیکھتے ہیں. لیٹ سٹارٹ. کہ سب سے پہلا کمپوننٹ ہے ہمارے پاس ایسٹس. ایسٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایسٹ کہتے ہیں all the valuable items which are being owned and used for generating sales for the business. ٹھیک ہے. یعنی وہ تمام ویلیویبل چیزیں جو کسی بھی بزنس کی ملکیت میں ہوتی ہیں یا اس کے استعمال میں ہوتی ہیں، اور ان کو استعمال کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہم بزنس کے لیے سیل جنریٹ کر سکیں، کیونکہ بزنس نے چلنا ہے سیل کی بیس پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کاروبار کی سیل جتنی زیادہ ہوگی اس کا منافع یا اس کا پروفٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. کہ اور کسی بھی بزنس کا جو والیوم ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے سیل والیوم پر. ٹھیک ہے نا. تو سیل کتنی اچھی ہوگی، سیل کتنی ہوگی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی بزنس جو ہے وہ اپنی جو ویلیویبل آئٹمز ہیں ان کو کتنے اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے. یعنی وہ تمام ایسٹس جن کو بزنس کی سیل جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ تمام کہلاتے ہیں ایسٹس. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے لکھا ہے جس میں بزنس ہے، اس کے لیے لینڈ ہم نے خریدا، بلڈنگ ہے، پلانٹ اینڈ مشینری ہے، موٹر وہیکلز ہیں، گاڑیاں وغیرہ ہم نے ٹرانسپورٹ کے لیے لی ہیں، فرنیچر لیا ہے اپنے آفس کے لیے. اس کے علاوہ اکاؤنٹس ریسیویبل. اب اکاؤنٹس ریسیویبل جو ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم چیزیں ادھار پر بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، آج کل کاروبار کے زمانے میں ادھار پہ چیزیں بیچنا ہماری مجبوری ہوتی ہے، چونکہ اگر ہم اپنے کسٹمر کو کریڈٹ نہیں دیں گے، ادھار پہ چیزیں نہیں دیں گے، تو وہ کسٹمر ہم سے چیزیں نہیں خریدے گا. آج کل کسٹمر ان سپلائر سے چیزیں خریدتا ہے جو زیادہ دیر کا کریڈٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کریڈٹ پہ چیزیں بیچنا آج کل کے کاروباری حالات میں یا آج کل کی کاروباری دنیا میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو اکاؤنٹس ریسیویبل بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم چیزیں ادھار پر بیچتے ہیں اور ان سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں. جن کو ہم چیزیں ادھار پر بیچتے ہیں اور ان سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹس ریسیویبل، یا ان کو ڈیٹرز بھی کہتے ہیں. یہ DEBTORS، اس میں بی جو ہے یہ سائلنٹ ہے، ڈیٹر بولیں گے اس کو. کیا بولیں گے؟ ڈیٹرز. ٹھیک ہے. تو اکاؤنٹس ریسیویبل یا ڈیٹرز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے چیزیں ادھار
پر بیچی ہوتی ہیں اور پیسے اب ہم نے ان سے لینے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پری پیمنٹس ہیں. پری پیمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو ایڈوانس میں پیمنٹ کر دی ہے, مثال کے طور پہ آپ نے بلڈنگ کرائے پہ لی ہے, اب آپ نے 2 سال کا کرایہ جو ہے وہ ایڈوانس میں ہی دے دیا ہے, تو وہ جو کرایہ ہم نے ایڈوانس پہ دے دیا ہے اسے کہیں گے پری پیمنٹ. ٹھیک ہے نا. تو پری پیمنٹس جو ہیں یہ بھی ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں, یعنی ہمارے لیے ویلیویبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیش ہے, بینک بیلنس ہے, ایکسٹرا, اور بھی بہت سارے ایسٹس ہیں. وہ جیسے جیسے ہمارا سلیبس آگے چلے گا تو انشاءاللہ میں ان کو بھی ون بائی ون ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا. تو یہ ساری ایگزامپلس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ ساری ایسٹس کی ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ ایلیمنٹ یا کمپوننٹ ہے وہ ہیں لائبلٹیز. لائبلٹیز کیا ہوتی ہیں جی؟ فائنینشیل اوبلیگیشنز آف این آرگنائزیشن آر نون ایز لائبلٹیز. یعنی فائنینشیل اوبلیگیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں اور اب آپ نے اس کو پیسے وہ واپس لوٹانے ہیں. جیسے ہم نے مثال کے طور پہ بینک سے لون لیا ہوا ہے, تو اب وہ لون جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے, بینک کو واپس کرنا ہے. تو یہ کاروبار کی ذمہ داری ہے, اس کی لائبلٹی ہے کہ وہ اس کو اس کا پیسہ واپس کرے. ٹھیک ہے. تو جو پیسہ, اب اس میں یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ نے کسی کو پیسے ہی دینے ہوں تو وہی آپ کی لائبلٹی ہو. اگر آپ نے کسی سے پیسے ایڈوانس میں لے لیے ہیں کوئی کام کرنے کے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک وکیل صاحب ہیں, انہوں نے ایک کلائنٹ سے فیس لے لی ہے لیکن ابھی انہوں نے ان کا کیس فائٹ نہیں کیا, تو اب وہ جو وکیل صاحب ہیں انہوں نے فیس تو لے لی ہے لیکن اب اس کا جو کیس فائٹ کرنا ہے یہ وہ وکیل صاحب کی لائبلٹی ہے کہ وہ اس کا کیس فائٹ کرے. تو لائبلٹی ضروری نہیں ہوتی کہ پیسے ہی دینے ہوں آپ نے, کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی کام کرنے کے پیسے لے لیے ہیں اور اب آپ نے وہ کام پرفارم کرنا ہے تو وہ بھی کیا کہلاتا ہے, فائنینشیل اوبلیگیشن یعنی لائبلٹی ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کی بھی کچھ ایگزامپلز میں نے لکھی ہیں کہ اس لائبلٹی کی پہلی ایگزامپل ہے اکاؤنٹس پیبل. اکاؤنٹس پیبل کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے ادھر اکاؤنٹ ریسیویبل میں بتایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم نے چیزیں ادھار پر بیچی ہوتی ہیں اور ان سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹس پیبل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے ہم نے چیزیں ادھار پر خریدی ہوتی ہیں اور ہم نے ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے جن لوگوں سے پیسے چیزیں ادھار پر خریدی ہیں ہم ان کو پیسے دیں. تو اکاؤنٹس پیبل کو ہم کریڈیٹر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اکاؤنٹس پیبل بھی کہتے ہیں اور کریڈیٹر بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ لون پیبل ہے کہ آپ نے کسی بینک سے لون لے لیا, جیسے میں نے پہلے اگزامپل دی تھی. اس کے علاوہ بینک اوور ڈرافٹ بھی لائبلٹی ہوتی ہے. بینک اوور ڈرافٹ میں اور بینک بیلنس میں کیا فرق ہے یہ دیکھیے گا. ایسٹ میں بینک بیلنس لکھا ہوا ہے اور لائبلٹی میں بینک اوور ڈرافٹ لکھا ہوا ہے. بینک اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ اپنے ریگولر اور وردی کسٹمرز کو یہ سہولت دیتا ہے کہ اگر آپ کے کسی وقت ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کے بینک میں, آپ کا جو بینک میں ڈپازٹ پڑا ہے وہ کم پڑا ہے اور آپ کو پیسوں کی ضرورت زیادہ ہے. مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے بیلنس بینک میں پڑا ہے 50,000 روپیہ اور آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے 60,000 روپے کی, یعنی 10,000 روپے آپ کو زیادہ ضرورت ہے لیکن بیلنس پڑا ہوا ہے 50,000, تو بینک آپ کو یہ اجازت دے گا کہ آپ بینک میں سے 60,000 روپیہ نکلوا لیں. تو جب آپ 60,000 نکلوائیں گے تو 50,000 تو بینک آپ کو دے دے گا, اور جو ایکسٹرا 10,000 روپیہ بینک نے آپ کو دیا ہے وہ کیا کہلائے گا, اب بینک اوور ڈرافٹ کہلائے گا. یعنی اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ جو 10,000 روپیہ ہم نے بینک سے ایکسٹرا لیا ہے وہ ہم بینک کو واپس کریں. تو اس کو کہتے ہیں بینک اوور ڈرافٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا کمپوننٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے انکمز کا. انکم کسے کہتے ہیں؟ انکم کہتے ہیں اماؤنٹ ریسیوڈ فرام سیل آف گڈس اینڈ سروسز از نون ایز انکم. یعنی کوئی بھی ایسی اماؤنٹ جو ہم اپنی چیزوں کو بیچ کر, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اس دنیا میں 2 ہی چیزیں بکنے والی ہیں, یا تو گڈز بکتی ہیں تو یا پھر سروسز بکتی ہیں. تو اگر ہم ان گڈز اور سروسز کو بیچ کر پیسہ کمائیں گے تو وہ کیا کہلائے گی, وہ ہماری انکم کہلائے گی. اچھا, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انکم جو ہے وہ صرف سیل سے ہی ہوتی ہو. انکم کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میری بلڈنگ ہے, اس کو میں نے رینٹ پہ دے دیا ہے, وہاں سے مجھے رینٹ آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے بینک میں ڈپازٹ رکھوایا ہوا ہے, بینک اس پہ مجھے انٹرسٹ دے رہا ہے, یا میں نے کسی کمپنی کے شیئرز میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ کمپنی مجھے اس پہ منافع کا حصہ دے رہی ہے, تو وہ بھی انکمز ہی ہیں, لیکن ہم اکاؤنٹنگ میں ان کو ادر انکمز کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہے وہ بھی انکم کی ٹائپ ہی ہے, تو وہ انکم کی ہی ڈیفینیشن اسے کور کرتی ہے کہ لیکن جو انکم کی بنیادی ڈیفینیشن ہے دیٹ از اماؤنٹ ریسیوڈ فرام سیل آف گڈس اینڈ سروسز. ٹھیک ہے, اپنی چیزوں کو یا اپنی سروسز کو بیچ کر جو پیسے ہم کماتے ہیں اسے ہم انکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چوتھا کمپوننٹ جو ہے وہ ہے ایکسپنسز یعنی اخراجات. یہ اس میں جو ڈیفینیشن ہے امپورٹنٹ ہے, توجہ سے سنیے گا. اینی پیمنٹ اگینسٹ وچ دا بینیفٹ ہیز بین obtained از نون ایز ایکسپنس. یعنی کوئی بھی ایسی پیمنٹ جس کے بدلے میں ہم نے اس کا جو فائدہ ہے وہ اٹھا لیا ہو. ٹھیک ہے, تو ایسی پیمنٹ کو ہم بولتے ہیں ایکسپنس. ٹھیک ہے, کہ مثال کے طور پہ میرا ڈرائیور ہے, میں نے اس ڈرائیور سے سارا مہینہ گاڑی چلوا لی, اب گاڑی اس نے چلائی اور مہینے کے اینڈ پہ میں نے اس کو اس کی تنخواہ دے دی, تو وہ جو میں نے سیلری اس کو دی ہے وہ کیا ہے, وہ میرا ایکسپنس ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو سیلری میں نے اس کو دی ہے اس کے اگینسٹ میں نے اس کو اس کا جو بینیفٹ ہے ڈرائیو کروانے کا گاڑی کا وہ میں نے لے لیا ہے. اسی طرح میرے گھر بجلی کا بل آتا ہے, میں نے پورا مہینہ بجلی استعمال کر لی ہے اور اب میرے گھر بجلی کا بل آتا ہے. ٹھیک ہے, تو بجلی کا بل جو ادا کرنا ہے وہ میرا کیا ہے, ایکسپنس ہے, چونکہ اس کا بینیفٹ میں نے لے لیا ہے. اب اسی طرح سے کچھ ایگزامپلس لکھی ہوئی ہیں, سیلریز پیڈ ہیں, رینٹ پیڈ ہے, ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ ہم کرتے ہیں, انشورنس پے کرتے ہیں ایکسیٹرا, اور بہت ساری قسموں کے کاروبار کے خرچے ہوتے ہیں. میں نے کچھ ایگزامپل کے طور پہ لکھے ہیں, انشاءاللہ آگے چل کے جب ہم سوالات کریں گے, کوشچنس کریں گے, تو اس میں مزید کچھ ایکسپنسز کی ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس میں آخری کمپوننٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس کیپٹل. کیپٹل کہتے ہیں سرمایہ, یعنی دا ویلیو آف آل دا ریسورسز اور ایسٹس provided by the owner to his business is known as capital. یعنی وہ تمام ایسٹس یا ریسورسز یا ویلیویبل چیزیں جو اونر اپنے بزنس کو پرووائڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں, کیپٹل کہلاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ میں بزنس اور اس کا اونر دو الگ الگ پرسنالٹیز ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا جو کیپٹل ہے یہ اونر کی طرف سے جاتا ہے کس کو, بزنس کو. ٹھیک ہے, اب اونر پرووائڈ کرتا ہے کیپٹل بزنس کو, اور بزنس اس پیسے سے ان ایسٹس کو استعمال کر کے جو ہے وہ پروفٹ کماتا ہے, اور اس پروفٹ کو ریٹرن کے طور پہ اپنے بزنس کو دیتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے اونر کو دیتا ہے. یعنی اونر جو ہے وہ کیپٹل دیتا ہے بزنس کو, اور اس کے ریٹرن میں بزنس جو ہے وہ اپنے اونر کو پرووائڈ کرتا ہے یا ریٹرن کرتا ہے پروفٹ. ٹھیک ہے, اس کو کیپٹل کو ہم اونرز ایکویٹی بھی کہتے ہیں, یعنی وہ سرمایہ جو اونر کی ملکیت ہے, جو اونر نے ہمارے بزنس کو دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے آپ کو چیزیں ساری سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر اس کے باوجود آپ کا کوئی کویشچن ہے تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں اس کو کویشچن کیجیے گا, اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا دوستوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ جو ہے آئندہ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.